اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ اکرام، آج چونکہ 27 فروری سے ہمارا پورا اسکول آ رہا ہے، ونٹر کیمپ کا آج اختتام تھا، لاسٹ ڈے تھا، تو اس لیے کچھ چیزیں یاددہانی کے طور پہ، جس طرح ابھی آپ نے ایک ویک کے لیے ریفریشر کورس کیا ہے، ریفریشر کا مقصد ہوتا ہے کہ یاددہانی، کہ ہم نے ایک دوسرے کو یاد دلوانا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہم ان ذمہ داریوں کو کیسے پورا کر سکتے ہیں احسن طریقے سے۔ تو آج بھی نئے سال کے آغاز کے لیے ہم نے جو باتیں کرنی ہیں وہ آپ کی یاددہانی کے لیے باتیں کرنی ہیں۔ ویسے آپ سب کو پتہ ہے، کوئی نئے ٹیچر آئے ہوں جن کا کچھ مہینہ 2 مہینے گزرے ہوں تو ان کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جن ٹیچرز نے 1 سال گزارا ہے وہ F6 پالیسی سے واقف ہیں۔ F6 پالیسی میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، سیکریٹریٹ نے بڑی محنت کر کے ہماری تربیت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے انہوں نے اسٹاف اینڈ بک، سلیبس امپلیمنٹیشن، CCA بک، ساری کتابیں پرنٹ کر کے ہمیں دے دی ہیں کہ آپ ان کو پڑھیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں۔ پڑھنے کے بعد جب امپلیمنٹنگ کا فیس آتا ہے تو جو چیز آپ امپلیمنٹ کریں گے وہ ساری زندگی کے لیے آپ کو یاد ہو جائے گی۔ خالی اگر آپ پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں تو چیزیں آپ پہ کلیئر نہیں ہوں گی۔ سب سے پہلی بات جو صبح شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اٹینڈنس، ٹیچر کی اٹینڈنس اور اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس۔ تو ہم نے تھوڑا سا آپ کو 15 منٹ ریلیکس کر دیا ہے۔ کل ٹیچر میرے پاس آئے تھے کہ ½ این آور کو کم کر دیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو بچے ہیں ان کی اٹینڈنس، ہم کسی بچے کو لیٹ برداشت نہیں کر سکتے کہ بچے لیٹ آئیں یا اپنی مرضی سے آئیں۔ یہ لیٹ ہونا یا یہ جتنی بھی یہ عادتیں ہوتی ہیں، اس میں کسی کا دور یا نزدیک سے آنا نہیں ہوتا، کوئی بچہ دور سے آ رہا ہے یا نزدیک سے آ رہا ہے، یہ عادت میں شامل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے 27 کو جب بچے آئیں گے تو یہ چند قدم کے فاصلے والے بچے بھی لیٹ آئیں گے، اور پاسبل ہے جو بچہ ½ این آور کی ٹریولنگ کر کے آ رہا ہے وہ اس سے جلدی آ جائے۔ یہ عادت ہوتی ہے۔ یہ عادت کس نے ان کو ڈالی ہے؟ والدین نے یا اساتذہ نے۔ والدین پرواہ نہیں کرتے، بچے کو سویرے اٹھنے کی عادت نہیں ڈالتے، رات کو جلدی سونے کے لیے اس کو تلقین نہیں کرتے، اور آگے اسکول میں آ کے ٹیچر لاپرواہی کرتے ہیں، اسے پوچھتے نہیں ہیں بچے آپ کیوں لیٹ ہوئے ہیں، اس پہ سختی نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں میں لیٹ آنے والی عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اور یہ وقت کی جو پابندی نہ کرنا ہے، یہ ایسی عادت ہے جو آپ کو پریکٹیکل فیلڈ میں آپ کی ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ جب آپ پنکچول نہیں ہیں، جب آپ وقت کے پابند نہیں ہیں تو کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ مقام پیدا نہیں کر سکتے۔ ہر آرگنائزیشن کے اوقات کار ہوتے ہیں، اس کے اندر رہ کے اس کے سٹاف نے، اس کے ممبران نے کام کرنا ہوتا ہے۔ لہذا بچوں کے اندر یہ عادت ہم نے سرے سے ختم کرنی ہے، لیٹ آنے والی۔ دوسری ہے حاضری، کہ یہ جو غیر حاضریاں ہیں بلا کسی وجہ کے، جب بھی بچہ 1 یا 2 دن نہ آئے تو کلاس ٹیچر کا کام ہے کہ بچے کے پیرنٹ سے رابطہ کرے کہ بچہ کیوں نہیں آیا، اس کو کال کریں۔ بلکہ ہم ایسی پالیسی وضع کرتے ہیں کہ ڈیلی بیس پہ جو بچے بغیر کسی اپلیکیشن کے، بغیر کسی فون کال کے، بغیر کسی میسیج کے نہیں آئے ہوتے، ہم ان کے گھر میں میسیج یا کال کریں گے کہ آپ کا بچہ اسکول نہیں آیا اور کیوں نہیں آیا۔ اگر بچہ بیمار ہے تو میڈیکل سرٹیفکیٹ دے گا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ ہے تو اپلیکیشن دے گا، لیکن 3-4 دن کے بعد ہم نے بچے کو خارج کر دینا ہے۔ خارج ہونے کے بعد اسے دوبارہ پھر ری ایڈمیشن کے لیے ایڈمیشن فی جمع کروانی پڑے گی، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کلاس ٹیچر اور سیکشن ہیڈ اس پہ فوکس ہوں گے۔ آپ اگر اس میں لاپرواہی کریں گے تو آپ کبھی بھی ڈسپلن کو قائم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے یونیفارم،
ہماری کمپلیٹ یونیفارم ہونی چاہیے. دیکھیں ہم فائن بھی کریں گے, ایبسینٹ والے پہ بھی کریں گے, لیٹ آنے والے پہ بھی کریں گے, لیکن فائن کی بھی ایک حد ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ روز ایک بچہ لیٹ آ رہا ہو, روز اس کی یونیفارم انکمپلیٹ ہو, ہم فائن لکھتے رہیں. ہم نے فائن سے کم از کم بچنا ہے. بچے کو ہم نے ریگولر کرنا ہے کہ ہم فائن سے بچیں, کیونکہ فائن رجسٹر میں لکھنا پھر فیسوں میں لگانا ہمارے لیے مشکل ہے, ہمارے لیے کوئی آسانی نہیں ہے. مینجمنٹ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ بچوں پہ فائن کریں, لیکن آپ نے کلاس ٹیچر نے اور سیکشن ہیڈ نے ایبسینٹ رہنے والوں پہ, لیٹ آنے والوں پہ اور جن کی یونیفارم مسنگ ہے ان پہ آپ نے سخت نگاہ رکھنی ہے اور سختی کرنی ہے. کیونکہ یہ چیزیں میں بار بار رپیٹ نہیں کر سکتا ہوں کہ میں روز آپ کو کہوں کہ آپ یہ کام کریں. اس کے بعد نیکسٹ ہماری اسٹوڈنٹ کونسل تھی. اسٹوڈنٹ کونسل آلریڈی پہلے سے اس کا سٹرکچر ڈھانچہ موجود ہے, لیکن اس میں شاید دیکھیں جب آپ بنا رہے تھے تو سیکشن ہیڈ کا, کوآرڈینیٹر کا, ٹیچر کا کام تھا کہ وہ CCA بک کو پڑھتی کہ اسٹوڈنٹ کونسل جو ہے اس کا ڈھانچہ کیسے بنے گا. جس طرح انہوں نے لکھا ہوا ہے اسی طرح اس کا ڈھانچہ بنانا تھا. اب اسٹوڈنٹ کونسل سیکشن وائز ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ کونسل اسکول کی ایک نہیں ہوتی ہے, ہر سیکشن کی الگ الگ اسٹوڈنٹ کونسل ہوتی ہے اور اس میں 4 ہاؤسز ہوتے ہیں. ڈیٹیل آرگانوگرام ہیرارکی اس کی میں نے آپ کو واٹس ایپ کی ہوئی ہے کہ اس کی کیا ہوتی ہے. اس میں ایک کوآرڈینیٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک ہاؤس انچارج ہوتا ہے. ہر ہاؤس کا ایک ٹیچر انچارج ہوگی. بہت سے کلاس ٹیچر نے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ اٹینڈنس رجسٹر میں اگر بلیو ہاؤس ہے, جو بچے 3 4 5 6 بلیو ہاؤس میں ہیں, تو انہوں نے اٹینڈنس رجسٹر میں ان بچوں کے ناموں کو بلیو کیا ہوا ہے کہ ان بچوں کا تعلق بلیو ہاؤس سے ہے. جو ریڈ ہاؤس کے ہیں ان ناموں کو انہوں نے ریڈ کیا ہوا ہے. یعنی کلاس ٹیچر کو پتہ ہے کہ میری کلاس میں 30 بچے ہیں, ان میں سے کتنے بچے کس ہاؤس میں ہیں. بجائے ریڈ لکھنے کے انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے پینسل سے, کلر سے, بچوں کے نام کے اوپر. وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچے ہمارے ریڈ ہاؤس میں ہیں. باقی اس کو بنانا, ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں, ہاؤس کوآرڈینیٹر کی کیا ذمہ داریاں ہیں, جو ہاؤس انچارج ہوگی ہماری ٹیچر اس کی کیا ذمہ داری ہے, اس کے بعد ہاؤس کیپٹن کی کیا ذمہ داری ہے, CR کی کیا ہے, ہیڈ بوائے کی کیا ہے, ڈپٹی ہیڈ بوائے کی کیا ہے, ہیڈ گرل کی کیا ہے, ڈپٹی ہیڈ گرل کی کیا ہے. یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہم ہاؤس کی ٹریننگ کرتے رہیں گے. پھر ہاؤسز کا ہم انتخاب کیسے کرتے ہیں. ہم انتخاب نہیں کرتے, ہم استصواب کرتے ہیں. استصواب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہاؤس سے 3 بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں کہ یہ بچے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں. ہاؤس کیپٹن کے لیے 4تھی جگہ ہم نے خالی چھوڑ دی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان 3 کے علاوہ یہ بچہ بھی ہاؤس کیپٹن کے قابل ہے تو آپ اس کا نام لکھ سکتے ہیں. اگر ہم یہ کام بیلٹ پیپر میں نہیں کریں گے تو 50 بچہ 50 نام لکھ دے گا, 50 بچہ 50 نام لکھ دے گا, 100 بچہ 100 نام لکھ دے گا, تو آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ اس ہاؤس کا کیپٹن کس کو بنایا جائے. ٹھیک ہے. استصواب کی دوسری خوبی, استصواب میں لوگوں سے رائے لی جاتی ہے لیکن ڈیسیژن جو ہے وہ باشعور لوگ کرتے ہیں. بچوں کے ڈیسیژن کو ہو بہو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا ہے, ڈیسیژن شورا کرتی ہے, ٹیچر ڈیسیژن کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ بچہ بچی اس کے قابل ہے کہ نہیں ہے. خالصتاً وہ یہ نہیں کرتے کہ بچوں نے ووٹ دے دی اور اسی کو ہم نے بنا دیا. تو یہ ہوگا ہمارا اسٹوڈنٹ کونسل. اس کے بعد ایکیڈیمک کوالٹی. ہمیں ایکس نے ٹریننگ بھی دی ہوئی ہے مختلف ناموں سے. اس کے بعد انہوں نے ہمیں جو سلیبس بریک اپ بنا کے دیا ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم کیسے پڑھائیں گے. تیسرا پہلو, ہمارے پاس کریکولم 2006 بھی موجود ہے بورڈ کلاسز کے لیے 9 سے لے کے 2nd ایئر تک, اور سنگل نیشن کریکولم پری سے لے کے 8 تک وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. پورا جو تعلیمی نظام ہے
وہ 3 چیزوں کے گرد گھومتا ہے پورا ایجوکیشن سسٹم۔ پہلی چیز کریکولم، جو ہمیں بنا بنایا حکومت دیتی ہے، ہمیں اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہم نہیں بناتے۔ دوسرا ہے ٹیچنگ اسٹریٹجیز۔ ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہر کریکولم کے اندر لکھی ہوتی ہیں۔ آپ بے شک آج جا کے 2006 کا پڑھیں، سنگل نیشن کریکولم پڑھیں، ہر سبجیکٹ کی ٹیچنگ اسٹریٹجیز وہاں پہ لکھی ہوئی ہوں گی، لیکن کسی چیز کو پڑھ کے امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی چاہیے ہوتی ہے۔ اس طرح ہو پھر تو لوگ ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کے لوگوں کے آپریشن شروع کر دیں۔ آپریشن میں سرجن سرجری کی کتابوں کو پڑھ کے آپریشن کر سکتا ہے؟ نہیں، اسے بڑے عرصے تک ایک گائیڈ، ایک رہنما، ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ کام کرتا ہے تو تب جا کے وہ سرجن بنتا ہے۔ اس لیے اس کے بعد تیسرا جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہے وہ ہماری درج ہے ہمارے سلیبس بریک اپ میں۔ ہر سبجیکٹ کے لیے کسی حد تک انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ ٹیچنگ اسٹریٹجیز کیا ہوگی۔ تیسرا پہلو ایجوکیشن کا وہ ہے اسیسمنٹ۔ اسیسمنٹ صرف ڈگری دینے کے لیے نہیں ہے۔ آج ہی جا کے اپنے سلیبس بریک اپ کو پڑھیں، آج ہی جا کے آپ اسیسمنٹ کی پالیسیوں کو پڑھیں۔ اسیسمنٹ صرف ہم اس کو امتحان کیا لیتے ہیں، ایگزامینیشن۔ ویسے تو جب لفظ اسیسمنٹ آتا ہے تو سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بچے کو پاس اور فیل کرنے کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے۔ یہی بات ہے نا کہ جب بھی یہ لفظ آتا ہے اسیسمنٹ کا تو وہاں ہمارے ذہن میں، سب کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے جی یہ تو کسی بچے کو پاس یا فیل کرنے کے لیے ایک سرگرمی ہے، کسی بچے کو ڈگری دینے کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ نہیں، وہ صرف ایک مقصد ہے، وہ صرف ایک مقصد ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسیسمنٹ سے ٹیچر کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے جو کچھ پڑھایا ہے کیا وہ افیکٹو ہے، کیا بچوں نے سیکھا ہے، میری ٹیچنگ اسٹریٹجیز میں کیا کمی ہے جو بچے نہیں سیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمیں اسیسمنٹ سے پتہ چلتا ہے۔ بچوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے اسکول آ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم نے گھر بار چھوڑا ہے، کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ والدین کو پتہ چلتا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں بچوں پہ اتنا خرچ کر رہی ہوں اور ساری محنت کر رہا ہوں، کیا میری جو ایفرٹس ہیں کیا وہ پازیٹیو ہیں، کیا اس کا مجھے پازیٹیو رزلٹ مل رہا ہے یا نیگیٹو رزلٹ مل رہا ہے۔ مینجمنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا سٹاف، میرے بچے جس کام کے لیے یہ اکٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اسیسمنٹ کے مقاصد ہوتے ہیں۔ اگر نہیں پورا ہو رہا ہے تو پھر ٹیچر اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرتا ہے۔ یہ 3 پہلو ہیں جس کے گرد پورا تعلیمی نظام گھومتا ہے۔ اب ہماری ٹیچنگ اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے؟ یا پریزنٹلی صرف آپ کی نہیں بلکہ ہمارے پورے ملک کے جو ٹیچر ہیں، ہمارے ملک میں ٹیچر میں 2 چیزیں ہیں۔ سبجیکٹ میٹر نالج کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں، وہ ٹیچر کے پاس ہوتا ہے، جس نے MS BS کیا ہوا ہے اس کے پاس سبجیکٹ میٹر نالج ہے۔ 2 چیزوں کی کمی ہے، ٹیچنگ اسٹریٹجیز اور اسیسمنٹ۔ ٹیچر روایتی اسیسمنٹ تیار کرتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے پہلے وقتوں میں یا اب بھی شاید کچھ اسکولوں میں ہے کہ لوگ بنے بنائے پیپر ہوتے تھے، کہیں کوئی پرنٹنگ پریس ایک پیپر بنا دیتا تھا اور سینکڑوں اسکول اسے جا کے بچوں کا فرسٹ ٹرم سیکنڈ ٹرم CP لے لیتے تھے بس۔ لیکن اس وقت بھی اور اب بھی ان بیچاروں کو، نہ ٹیچر کو نہ بچوں کو پتہ ہے کہ ہم اسیسمنٹ کیوں کر رہے ہیں۔ اسیسمنٹ پڑھانے والا ٹیچر تیار کرتا ہے، جو پڑھا رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہے۔ کیوں؟ اسیسمنٹ کے بعد اس نے جو خامیاں جو آپ اسیسمنٹ چیک کر رہے ہیں
یا بچوں کو آپ نے کوئز دیا ہے یا بچوں کو آپ نے پریزنٹیشن دی ہے، اس دوران آپ کو خامیوں کا پتہ چل جائے گا کہ میری تدریس میں کیا خامیاں ہیں، ان خامیوں کو آپ نے دور کرنا ہے۔ ٹیچنگ اسٹریٹجیز میں لرننگ بائی ڈوئنگ، جو ڈوئنگ ہے، اصل فن ٹیچر کا ہے ڈوئنگ کو تلاش کرنا۔ اصل فن کیا ہے؟ ڈوئنگ کو، کہ یہ سبب، یہ چیز میں کون سے کام کروں، کون سی حرکت کروں، کون سی ایکٹیویٹی کروں کہ یہ میرے بچے شغل تماشے میں سیکھ جائیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے وقتوں میں ٹیچر کہتے تھے بچے یہ کہانی کل یاد کر کے آنی ہے، ٹیچر کاپی پکڑتا تھا، کاپی پکڑ کے بس بچے سناتے جاتے تھے، سب بچوں سن لیتا تھا، وہ کہتا تھا میرا کام ختم ہو گیا۔ اور بچہ کوئی لفظ آگے پیچھے کہہ دیتا تو اس کو سزا دیتا تھا، آپ نے یہ لفظ جو کچھ میں نے لکھوایا وہ کیوں نہیں کہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بچے نے کہانی اپنی طرف سے لکھنی ہے، خواہ کوئی جملہ پہلے لکھے یا بعد میں لکھے، خواہ وہ کوئی نیا لفظ کسی کام کے لیے ایجاد کرے، اس کی مرضی ہے۔ یہ چیزیں ہم نے ختم کرنی ہیں۔ اب ہم سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں لینگویج سے شروع کرتا ہوں۔ زبان، زبان کو زبان کی طرح پڑھایا، زبان کو زبان کی طرح۔ لینگویج کے دو بڑے حصے ہیں ہمارے ہاں جو رائج ہیں، ایک ہے بیسک، لینگویج کی بیسک جس کو کہتے ہیں فاؤنڈیشن، دوسرا کیا لفظ ہے جس کو کہتے ہیں لینگویج، اردو زبان، اردو لینگویج، لینگویج کا سٹرکچر، لینگویج کا ڈھانچہ، ڈھانچے میں زمانے بھی ہیں، ڈھانچے میں پارٹس آف سپیچ بھی ہیں، ڈھانچے میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے لٹریچر، جو ہمارے پاس یہ کتابیں ہیں۔ اب جو کچھ ہم نے بچوں کو بیسک میں سکھایا ہے، زبان کے ڈھانچے میں سکھایا ہے، اگر ہم نے بچوں کو سٹارٹ کیا ہے ناؤن سے، تو ٹیچر جب ناؤن پڑھا رہتی ہیں سب سے پہلا کام کیا کرتی ہیں؟ ڈیفینیشن، کسی شخص، جگہ، چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں جی؟ اسم۔ اس کے بعد ٹیچر کیا کرتی ہے؟ مثالیں دیتی ہے، یہ اسم ہے، وہ اسم ہے، وہ اسم ہے، یہی بات ہے۔ یہ اس نے بیسک پڑھا دیا، اب لٹریچر میں جا کے اس کو وہ امپلیمنٹ کرے گی۔ جب ٹیچر اردو پڑھا رہی ہوگی تو جملے میں بچوں سے پوچھے گی بچے اس جملے میں اسم کون سا ہے؟ اس جملے میں اسم کون سا ہے؟ وہ بچہ کہے گا فلاں ہے۔ اس نے کہا ایسی قسم کیا ہے؟ اس اسم کی کیا قسم ہے؟ ایسی کون سی ٹائپ ہے؟ ناؤن کی کون سی ٹائپ ہے؟ اس سے پروناؤن کون سا بنے گا؟ اگر یہ پروناؤن ہے تو اس سے ناؤن کون سا بنے گا؟ اگر یہ جملہ منفی ہے تو مثبت کیسے بنے گا؟ مثبت ہے تو منفی کیسے بنے گا؟ سوالیہ کیسے بنے گا؟ پیسو میں ہے تو ایکٹیو اس کا کیا ہوگا؟ ایکٹیو میں ہے تو پیسو کیا ہوگا؟ ڈائریکٹ سپیچ میں ہے تو انڈائریکٹ کیا بنے گا؟ اس کا ایکویلنٹ لفظ کون سا ہوگا؟ اپوزٹ لفظ اس کا کون سا ہوگا؟ یہ جب لٹریچر پڑھا رہی ہوتی ہیں ٹیچر تو وہ پوری کی پوری گرامر کو امپلیمنٹ کرتی ہیں اس لٹریچر کے اندر، اس لٹریچر کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں۔ یہ جتنا ہے مترادف ہیں، متضاد ہیں، جنڈر میں آ جاتا ہے، مؤنث مذکر ہیں، ساری چیزیں وہ کتاب سے بچوں سے پوچھتی ہیں۔ تو اس کے بعد انہی میں سے لفظ نکالتی ہیں، بچے اس کا جملہ بنا دیں، آپ جملہ بنا دیں، آپ جملہ بنا دیں، آپ یہ کر دیں۔ 6 سے 7 منٹ تک وہ سبق پڑھاتی ہیں، اس کے بعد مسلسل بچوں سے کوشچن آنسر شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرا پہلو اس کا ہے کہ اس کی بچوں کی لکھائی اچھی ہونی چاہیے، زبانوں، دونوں زبانوں، ہم 2 ہی زبانیں پڑھاتے ہیں، اردو یا انگلش۔ اب اس کے بعد میں سرسری ٹچ دے رہا ہوں اس کو سبجیکٹ کو۔ اس کے بعد ہمارا اگلا کور سبجیکٹ آتا ہے میتھمیٹکس۔ میتھمیٹکس میں ایکٹیویٹی کیا ہے؟ آپ نے کوشچن سمجھایا، آپ کو پتہ ہے میتھمیٹکس میں ایک ٹائپ کے 8-10 کوشچن ہوتے ہیں، کبھی 5-6 بھی ہوتے ہیں، کبھی 15-20 بھی ہوتے ہیں، کبھی کسی فارمولے کا یوز ہوتا ہے۔
فار ایگزامپل آپ ایک چھوٹی کلاس کو 2 ڈیجٹس کا پلس سمجھا رہے ہیں یا 2 ڈیجٹس سے آپ مائنس سمجھا رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑی ایویئرز جو ہیں آپ کی انگلیاں ہیں، یہ بچوں کی بھی انگلیاں ہیں، یہ پور ہیں ہمارے، دیکھیں اس کو ہم گننا بچوں کو سکھاتے ہوتے تھے، آپ نے اچھے طریقے سے بچوں کو سکھا دیا، اس کے بعد آپ 2-3 ایک کوشچن بورڈ پہ لکھ دیں 2 ڈیجٹس کا، بچوں سے کہیں اب بچے آپ یہ خود کریں، اب یہ کوشچن آپ خود کریں، یا ہماری ورک بک میں، چھوٹی کلاس میں ورک بک بھی ہوتی ہے 3 کلاس، ورک بک میں اگر کوشچن موجود ہیں، بے شک جب آپ سمجھا رہے تھے تو اس وقت آپ نے جو کوشچن سمجھایا ہے اس کے ڈیجٹس جو ہیں وہ آپ نے ورک بک سے نہیں لیے ہیں، اپنی طرف سے لیے ہیں آپ نے، بچے کو تو پلس سمجھانا ہے نا، ڈیجٹس آپ کوئی سے لے لیں، اس کے بعد آپ ورک بک کا کہیں بیٹے آپ کوشچن نمبر 1 شروع کریں گے، ورک بک کا سالو کرنا شروع کریں، میں چیک کرتا ہوں کرتی ہوں، آپ نے کلاس میں راؤنڈ لگانا ہے، پہلے بچے کے پاس آپ جائیں گے، اس نے کوئی ہارڈلی پہلا ڈیجٹ پلس کیا ہوگا، غلط کیا ہوگا یا درست کیا ہوگا، اگر اس نے درست کیا ہے تو اس کو ویل ڈن، شاباش، ویری گڈ، ایکسیلنٹ دے کے آگے چلے جائیں، اگر اس نے غلط کیا ہے تو اس بچے کو وہاں رہنمائی کریں اس کی کہ بچے دیکھیں اس طرح پلس ہوگا، کرتے کرتے آپ نے پوری کلاس کا راؤنڈ لگا دیا ہے، پوری کلاس کے راؤنڈ کے اینڈ تک آپ یقین کریں پاسبل ہے آپ کی ورک بک میں پلس کے 5 کوشچن بچے نے کر لیے، آخری بچے نے کر لیے، اس کو کہتے ہیں انفرادی توجہ، آپ انفرادی طور پہ بچے کے پاس جا رہے ہیں، کوشش کریں کہ بچے دوسرے کا دیکھ کے نہ لکھیں، ان کی عادت ڈیولپ کریں کہ بچے آپ غلط کریں گے تو میں ہوں آپ کا درست کرنے والی یا والا، میں آپ کا درست کرواؤں گا، آپ کی کاپی گندی نہیں ہوگی، آپ کو پیرنٹس کچھ نہیں کہیں گے آپ نے غلط کیا ہوئے، پھر راؤنڈ لگائیں، شروع والے بچوں نے بھی کوشچن کر لیے ہوں گے، اب آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا ٹیچر اسی وقت کہ میتھمیٹکس میں میرا کون سا بچہ کمزور ہے، اسی وقت اسی تدریس میں اسی 40 منٹس کے اندر آپ کو میتھ کی کمزوری کا پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ نہیں کر رہا، نہیں چل رہا، اس پہ آپ سوچیں گے کہ یہ بچہ ڈیجٹ سے ناواقف تو نہیں ہے، ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو 1 2 یا پریپ تک چلے جاتے ہیں، ان کو ڈیجٹس کی پہچان ہی نہیں ہوتی ہے، ویسے ان سے آپ کہیں 1 2 3 بہت لمبے تک وہ گنتی پڑھیں گے، ڈیجٹس کو پڑھیں گے، نمبر کو پڑھیں گے، لیکن جب آپ ان کو کٹ کر کے پوچھیں گے 5 کی انگلی رکھیں گے واٹ از دس، وہ رک جائیں گے، وہ پھر شروع کریں گے 1 2 3 سے کہ 5 کہاں پہ آتا ہے، وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا میرے اس بچے کی کمزوری کیا ہے، اسی دن بچے پلس سیکھ جائیں گے۔ اب اسی طرح آپ ہائر لیول پہ جب جاتے ہیں نا، جب آپ میٹریسز پڑھا رہے ہوں نا 9th میں، میٹریسز سب سے پہلے سمپل چیز ہوتی ہے، میٹرس کیا ہے، رو اور کالم کا مجموعہ ہے، یہ روز ہیں، یہ کالم ہیں، اور اس کا یہ والا بریکٹ ہے، اگلا ہے ایڈیشن آف 2 میٹریسز، واٹ آر دا کنڈیشنز آف ایڈیشن آف 2 میٹریسز، کیا کنڈیشن ہے، ان کا آرڈر سیم ہونا چاہیے، ان میں رو اور کالم برابر ہونے چاہیے، جب بچے کو وہاں آپ پلس بچہ کرے گا اسی کلاس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچے میٹریسز کو پلس کر سکتے ہیں، پھر ملٹیپلیکیشن ہے، پھر آگے ہیں، اسی طرح الجبرا ہے، بڑی کلاسیں ہیں، جیومیٹری ہے، جیومیٹری آپ جب بھی پڑھا رہے ہوں، جیومیٹری ہے، زمین کو ناپنا ہے، آپ بچوں کو گراؤنڈ میں لے کے آئیں، آپ ان سے اپنا ڈیسک بینچ میجر کرائیں، یہ آپ کی ٹیبل ہے بیٹے، اس کا مجھے ایریا نکال کے دے دیں، اس کا مجھے آپ پیری میٹر نکال کے دے دیں، مجھے اس کے ڈائگنل کی لینتھ نکال کے دے دیں کتنی ہے، میجرنگ ٹیپ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ ہم 5th 6th میں بچوں کو یہ لینڈ میجرمنٹ یہ سکھاتے ہیں، 5th 6th میں بچوں کو ہم زکوٰۃ اور عشر اور سارے کوشچن پرسنٹیج نکالنا سکھاتے ہیں، وہ جوان ہو کے بھی جا کے پوچھتے ہیں کسی سے جی میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنا مال و دولت ہے، زکوٰۃ کتنی بنے گی، خود نہیں نکال سکتا، کیوں؟ ہم نے ان کو پریکٹیکل ہی نہیں کروایا، اپنی زمین اپنے گھر کو میجر نہیں کر سکتے ہیں، آپ بچوں کو اسائنمنٹ دیں کہ آپ اپنے گھر کو میجر کریں، آپ اپنے روم کو میجر کر کے مجھے اس کی پیری میٹر اور ایریا بتائیں، ٹرائنگولر ایریا کی ہم کیسے میجرمنٹ کریں گے، ارریگولر شیپ کو ہم کیسے میجرمنٹ کریں گے،
تو یہ چیزیں آپ ان کو پریکٹیکل کروائیں. آپ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں, آپ ٹیکنیک سے کام کریں. ٹیچر کا کام صرف 6 سے 7 منٹ تک بچوں کی رہنمائی کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جتنے 30 منٹس ہیں وہ سارے کے سارے بچوں نے کام کرنا ہوتا ہے اور ٹیچر مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. ٹیچر ایز اے ریسورس پرسن کام کر رہا ہوتا ہے. ٹیچر ایز اے مربی کام کر رہا ہوتا ہے. پورا 40 منٹ یا 30 منٹ ٹیچر ہی بورڈ کے ساتھ لٹکا رہے اور یہ بیٹھے ہوئے کبھی ادھر خارج کر رہے ہوں, کبھی ادھر خارج کر رہے ہوں, کبھی دیکھ نہ رہے ہوں, تو یہ تدریس ناکام تدریس ہے. اس تدریس سے بچے کچھ بھی نہیں سیکھیں گے. بہترین نوٹ بک بنا لیں گے, آپ کو کہیں گے ٹیچر بہت اچھا پڑھاتی ہیں, سارا کام ہمیں کر کے دے دیتی ہیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے, خوش ہو کے گھروں کو چلے جائیں گے. لیکن آپ کی تدریس ان افیکٹو ہے, کوئی اس کا اثر نہیں ہے. 2006 کے کریکولم میں یہ ٹیچر سینٹرڈ کریکولم نہیں ہے, یہ اسٹوڈنٹ سینٹر ہے. 2002 کا جب آیا تھا تو ٹیچر سینٹر تھا, یہ اسٹوڈنٹ سینٹر ہے کہ ہم نے سارے کام اسٹوڈنٹ سے کروانے ہیں. اب ہم لینگویجز سے آئے ہیں. لینگویجز میں آپ بچوں کے کوئز پروگرام رکھا کریں. کوئز میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینیشن ہوتی ہیں, ایگزامپل ہوتی ہیں, جملے میں پوچھنا پڑتا ہے اس جملے میں فلاں چیز کیا استعمال ہوئی ہے, فلاں کیا نام ہے, اس کا نیگیٹو کیا بنے گا, پازیٹیو کیا. لیکن وہ ٹیچر تیار کر کے آتا ہے. آپ جب بھی لینگویجز پڑھا رہے ہوں آپ اس کو تیار کر کے آئیں گے میں نے آج بچوں سے کیا پوچھنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو کور سبجیکٹ آتا ہے وہ سائنس ہے. یہ 4 کور سبجیکٹ ہیں, 2 زبانیں, میتھ اور سائنس. باقی جتنے سبجیکٹ ہیں ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. سائنس میں جو ٹاپک 1-2 آپ نے پڑھانے ہیں, پہلی بات ہے اس کو آپ بیسٹ طریقے سے تیار کرتے ہیں اور اسے ڈیلی لائف سے ریلیٹ کریں. روزمرہ زندگی میں بچے وہ چیزیں دیکھ سکیں, ان چیزوں کو جج کر سکیں. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ اس ٹاپک کے چھوٹے چھوٹے کوشچن تیار کر کے آئیں, لکھ کے لائیں. آپ کی ڈائری میں لکھے ہونے چاہیے, آپ کے پلانر کی بیک سائڈ پہ لکھے ہوئے ہونے چاہیے. آپ وہ بچوں سے پوچھیں اور جب یونٹ ختم ہو جائے, اگر ایک ٹاپک سے آپ نے 10 کوشچن نکالے ہیں, 10 ٹاپک ہیں سائنس کے سبجیکٹ میں, 100 کوشچن بن جائیں گے. انہی کوشچن کا آپ جب یونٹ ختم ہو جائیں تو ایک دن آپ ان کا رکھ لیں, کسی سے پیریڈ مانگ لیں, کوئی ٹیچر ایبسینٹ ہو اس کا پیریڈ آپ لے لیں, 2 پیریڈ لگا کے بچوں کا کوئز پروگرام رکھ لیں کہ وہی کوشچن جو کلاس میں آپ بچوں سے پوچھتے رہے ہیں آپ انہیں بٹھا کے ان کی ویڈیو بنائیں تاکہ بچہ خود اپنا دیکھ سکے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. اس کے اندر ہر پوائنٹ کا تھیم ہوتا ہے. یہ جو از, آر, ایٹ یا یہ جو گا گے گھی ہے نا, یہ بچے لکھ لیتے ہیں. خواہ وہ سائنس ہے, خواہ وہ سوشل سائنس ہے, خواہ وہ لینگویجز ہیں. تھیم کسی چیز کے اندر ایک خاص پوائنٹ ہوتا ہے جس کا سیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر بچہ وہ چیز سیکھ جاتا ہے تو وہ لکھ لیتا ہے. لینگویجز میں پھر میں واپس لینگویجز پہ آتا ہوں, کریٹیو رائٹنگ. کسی بھی پروگرام, کسی بھی کلاس روم, کسی بھی ڈے کا آنکھوں دیکھا حال, اس کی روزات, اس کی رپورٹ, انگلش میں رپورٹ ہوتی ہے, وہ بچے لکھیں. آج کے پیریڈ کی رپورٹ لکھیں گے. آج جو پیریڈ ٹیچر نے لیا ہے یا میں نے لیا ہے, آج کے پیریڈ کی بچوں رپورٹ لکھو. بچے لکھیں گے ٹیچر کا فلاں نام ہے, اس طرح داخل ہوئی ہیں, اس کا یہ سبجیکٹ ہے, انہوں نے بورڈ پہ یہ کیا ہے, فلاں بچے سے کوشچن پوچھا ہے, فلاں نے آنسر دیا ہے, فلاں نے نہیں دیا ہے. تو یہ 20-25 جملے بچے اسی وقت لکھیں گے اپنی طرف سے. یہ درخت ہے, اس پہ لکھیں. ساری چیزیں کریٹو. بلوم ٹیکسانومی کو فالو کرنا ہے. اس کے 6 کے 6 جو حصے ہیں ڈومین 1 کے, کاگنیٹو ڈومین کے 6 کے 6 حصے جو ہیں اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. ہم تدریس میں بلوم کو شامل کریں گے تو پھر اسسمنٹ میں بھی وہ شامل ہو جائے گا. لیکن سب سے پہلے ہم نے بلوم کو اپنی ٹیچنگ اسٹریٹجیز میں شامل کرنا ہے. اس کے بعد جتنا سلیبس بریک اپ سے پہلے 21 سینچری سکلز لکھی ہوئی ہیں, وہ 21 سینچری سکلز ٹیچر کے پاس ہوں گی تو بچوں میں منتقل ہوں گی. اب ٹیچر کے پاس نہیں ہوں گی تو بچوں میں وہ سکل کیسے منتقل ہوگی؟ 21 سینچری سکلز کو آپ بار بار اپنے سلیبس بریک اپ میں دیکھیں.
اس میں یہ ہے کہ بچے کو ہم نے ایک کارآمد شہری بھی بنانا ہے، بچے کو ہم نے ایک سٹیک ہولڈر بنانا ہے، بچے کو ہم نے ایک افیکٹو انسان بنانا ہے، مؤثر آدمی، بااثر آدمی بنانا ہے۔ پتہ ہے یہ بااثر آدمی کیا کہ یہ بااثر لوگ جو ہوتے ہیں یہ سوسائٹی کو بیلنس میں رکھتے ہیں، سوسائٹی کو امبیلنس نہیں ہونے دیتے، خواہ وہ مرد ہے یا خاتون ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا بعض گھروں میں خواتین جو ہیں وہ اتنی بااثر اور اتنی افیکٹو ہوتی ہیں کہ گھر ان کے اس طرح ہوتے ہیں، بیٹے ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں، خاوند ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں، پڑوسی ان سے ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم بدتمیز ہیں، نہیں، کہ ہم بااثر ہیں۔ لوگ اس لیے ہم سے ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں خفا نہ ہو جائے، یہ بڑے کام کی عورت ہے، یہ بڑے کام کا بندہ ہے۔ جب لوگ آپس میں جھگڑ جائیں، کنفلکٹ ریزولوشن، آپ ذرا اپنے پڑھیں یہ سلیبس بریک اپ کو کہ افیکٹو مین کی کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں۔ کنفلکٹ ریزولوشن، جب محلے میں، خاندان میں، گھر میں کنفلکٹس پیدا ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے پاس اتنا فن ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بٹھا کے مزید بربادی سے ان کو بچا دیتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ سوسائٹی میں نہیں ہوں گے، تھوڑے ہوں گے نہیں، یقین کریں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہوگی۔ سوسائٹیاں اس سے پریشان نہیں ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس لباس تھوڑا ہے، اس سے پریشان نہیں ہوتی ہیں کہ ہمارا مال نہیں بنا ہوا کچا مکان ہے، اس سے پریشان نہیں ہوتی ہیں کہ کھانے کے لیے ہمارے پاس مرغن غذائیں نہیں ہیں، ہم سادہ کھاتے ہیں۔ سوسائٹیاں پریشان کس سے ہوتی ہیں؟ جب ان کے اندر کنفلکٹ ریزولوشن والا کوئی بندہ نہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں جب ان کے گھروں میں، ان کے گاؤں میں، ان کے محلوں میں جرگوئی لوگ نہ ہوں، کنفلکٹ پیدا ہوں تو بڑھتے ہی جائیں، ان کو ختم کرنے والا کوئی نہ ہو۔ لہذا 21 سینچری سکلز کہتی ہے کہ ہم نے ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں، ایسے بچے پیدا کرنے ہیں، ایسی کھیپ معاشرے میں چھوڑنی ہے کہ جو اپنے معاشرے کو بیلنس رکھنے کے لیے کنفلکٹ ریزولوشن کا فن جانتے ہیں۔ اب یہی لوگ جب اداروں میں جاتے ہیں تو اداروں میں بھی یہ گرو کرتے ہیں، اداروں میں جب جاتے ہیں، جس ادارے میں جاتے ہیں یہ گرو کرتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی جب کنفلکٹ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے پاس غور ہوتا ہے، ان کے پاس فن ہوتا ہے، وہ کنفلکٹ کو سالو کر لیتے ہیں۔ گھروں میں کنفلکٹ پیدا ہوتے ہیں نا، اگر ہم ان کو ریزالو نہیں کریں گے تو معاشرے میں بہت سی بدامنی آئے گی، معاشرے میں بہت سی پریشانیاں آئیں گی۔ اور یہ صرف مرد کے لیے نہیں ہے کہ جرگوئی ہم یہ سمجھے کہ مرد یہ لوگوں کے جرگے کرتے ہیں یا رضینامے کرواتے ہیں، نہ، یہ عورتوں میں بھی ہے۔ یہ آج نہیں ہے، ہم کوئی 50 سال پہلے کی اپنے علاقے کی عورتوں کی کہانیاں پڑھتی ہیں تو یقین کریں وہ یونیورسٹی کیا، وہ کبھی اسکول ہی نہیں گئی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اسکول کیا ہوتا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی زمین کا رائٹ لیا ہے، زمین جو ان کے حصے میں تھی وہ وارثوں سے پکڑ کے لی ہے، عدالتوں میں مقدمے کر کے لی ہے، اپنی اولادوں کو اس طرح رکھا ہے، ان کو تعلیم دلوائی ہے اور معاشرے میں بیلنس پیدا کیا ہے۔ میں تو بڑا رہن ہوتا ہوں کہ انہوں نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اور پاکستان بننے سے پہلے وہ دلی تک جاتی تھی مقدمے کے لیے، دلی بہت دور ہے۔ اب یہ آپ اپنے سلیبس بریک اپ کو 21 سینچری سکلز کو ذرا جا کے پڑھنا، میں صرف اس کو سادہ زبان میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، انہوں نے پاسبل انگلش میں لکھا ہوا ہوگا کہ ہم نے کون سی قوم تیار کرنی ہے۔ تو یہ ٹیچر ساری چیزیں تھیں۔ اس کے بعد کیونکہ میں مختصر کی طرف جاتا ہوں، PTM پیرنٹ ٹیچر میٹنگ، پہلی بات یہ ہے ڈو اینڈ ڈو ناٹ، ڈو اینڈ ڈو ناٹ، وہ آپ کو پتہ ہے کہ PTM میں کیا کام ہم نے کرنا ہے، کیا کام ہم نے نہیں کرنا ہے۔ لیکن آپ کی جو ٹیبل ہے وہ ڈیکوریٹڈ ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے اس کے اوپر ٹیبل کلاتھ پڑا ہوا ہو۔ اگر سکول میں اویلیبل نہیں ہے تو آپ گھر سے کوئی بیڈ شیٹ لے کے آ جائیں، کوئی بیڈ شیٹ اٹھائیں، کلرفل بیڈ شیٹس گھروں میں پڑی ہوتی ہیں مختلف کلروں میں، اس ٹیبل پہ ڈال دیں۔ اس ٹیبل کے اوپر گلدان 2 رکھے ہوئے ہیں، اس ٹیبل کے اوپر 2 گلاس رکھے ہوئے ہیں، 2 بوتلیں پانی کی رکھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی،
اور آپ کے پاس کمپلیٹ بچوں کا ڈیٹا موجود ہو تاکہ پیرنٹس کے سوالوں کے جواب آپ دے سکیں، بچے کے بارے میں آپ کے پاس پوری معلومات ہو۔ دیکھیں، میں نے آج تک پیرنٹس کے ساتھ اس کے بچے کو ڈسکس نہیں کیا ہے، میں ہمیشہ کلاس ٹیچر کو سیکشن ہیڈ کو بلاتا ہوں۔ کیوں؟ میں اس بچے کو نہیں جانتا ہوں، میں ویسے ہی کہوں آپ کا بچہ تو ٹاپ کلاس کا بچہ ہے جی، ہمارے اسکول نے تو اس کو بہت 4 چاند لگا دیے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ یہ پرائیویٹ اسکول والے اکثر ویسے ہی کہتے رہتے ہیں سب کو پہلی پوزیشن دے کے، نہیں، ہمیشہ پیرنٹس کے ساتھ سچائی کی بات کریں، کسی بچے کے معاملے میں جھوٹ کی بات نہ کریں، سچائی بھی کریں لیکن انداز سے کریں، انداز سے۔ ٹیچر بے چو کرتی ہے، کوئی پیرنٹس کو گائیڈ ٹیچر کر سکتی ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں بچے کو جانتا ہی نہیں ہوں، میرا بچے کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے، اس کو پڑھاتا ہی نہیں ہوں، اور اس کے پاس کمپلیٹ فائلیں آپ کے پاس ہوں، ڈیکوریٹڈ ٹیبل ہو، اس طرح نہ ہو کہ کہیں ٹوٹے ہوئے بینچ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ بیڈ شیٹ والی بات میں نے سیکھی ہے کہ اسکول میں اویلیبل نہیں ہوتے، گلدان گلدستے اویلیبل نہیں ہوتے اسکول میں، بے شک پانی کی 2 بوتلیں خالی گھر سے لیں، ادھر آ سے خالہ آپ کو بھر کے دے دیں گے، گلاس 2 پڑے ہیں، یہ آپ کا اس میں۔ دوسری بات، پی ٹی ایم کلاس روموں میں نہیں ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں کس نے، کلاس روموں میں نہیں ہوتی ہے، پی ٹی ایم اوپن ہال میں ہوتی ہے، یا اگر ہال آڈیٹوریم نہیں ہے تو اسکول لان میں کر دیتے ہیں، اگر سردی کا موسم ہے تو دھوپ ٹھیک ہے، نہیں ہے تو لان میں تھوڑا سا وہ ٹینٹ لگا دیتے ہیں۔ اب یہ ہمارا آڈیٹوریم ہے، اس کے اسٹیج پہ سیکشن ہیڈ، کوآرڈینیٹر، پرنسپل بیٹھے ہوں گے، باقی ساری ٹیبل لگی ہوں گی، کلاس وائز ٹیچر بیٹھے ہوں گے۔ کسی پیرنٹس کو دفتر میں کوآرڈینیٹر کو، سیکشن ہیڈ کو، پرنسپل کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ہی آئیں گے، ادھر ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، جو ان کا مسئلہ ہوگا بیان کریں گے، ادھر ہی ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب پیرنٹس بیچارے پوچھتے رہتے ہیں، بورڈ پڑھتے ہیں جا کے، جی میرے بچے کی کلاس کون سی ہے، کدھر ہے، اسکول گھومتے ہیں، آڈیٹوریم اگر کم پڑ جائے، یہ ہمارے پاس لان ہے ساتھ، اس کو ہم ڈیکوریٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا جی، وہ لان ہے، ہم جب پورے اسکول کی پی ٹی ایم ہوگی نا تو اس کو ہم سپلٹ کر دیں گے، اگر جگہ ہمارے پاس کام ہو تو، نہیں تو جو ہماری کل پی ٹی ایم ہے 9th 1st 2nd اس کے لیے ہمارا آڈیٹوریم کافی ہے۔ یہ چیزیں تھی پی ٹی ایم کی نا۔ اب دیکھیں، یہ بار بار میں آپ کو ہر پی ٹی ایم سے پہلے آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ مس وہ آپ نے بیڈ شیٹ لانی ہے، آپ نے مس وہ رکھنا ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا آتا ہے مرحلہ فیسیں۔ میری فیس ٹو فیس بات نہیں ہوئی ہے، لیکن ہائر کمانڈ کا یہ ارادہ ہے کہ ہم ہر حال میں ٹیچر کو اپریل میں بینیفٹس دیں، کیونکہ مجھے بار بار سی صاحب کہتے ہیں، لیکن وہ ساتھ یہ کہتے ہیں جی کہ مارچ میں ہم نے کمانڈنٹ صاحب کو آمدن خرچ بتانا ہے، اس لیے میں جو ایس او پی تیار کر رہا ہوں، فیسوں کی ایس او پی، میں اس کا آپ کو بتا دوں، اس میں 10-11 تاریخ تک فیس جمع کرانے کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی، اس کے بعد جو 16-17 تاریخ تک یا 15 تاریخ تک 10 روپے فائن ہوگا، اگر وہاں بھی فیس جمع نہیں ہوگی 30 تاریخ تک 50 روپے فائن ہوگا، اور 30 تاریخ کو ہم بچے کا نام خارج کر دیں گے، دوبارہ اسے ایڈمیشن کے لیے دوبارہ ایڈمیشن فی جمع کروانی ہوگی۔ ہم قانون پہ سختی کریں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ ادارے اکیڈیمک کوالٹی سے اور ڈسپلن سے بنتے ہیں، یاد رکھیں، ادارے پینافلیکس لگانے سے یا ایڈمیشن اوپن کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کرنے سے نہیں بنتے، اکیڈیمک کوالٹی سے اور ڈسپلن سے بنتے ہیں۔ ہر پیرنٹ چاہتا ہے کہ میرے بچے کے اندر زندگی کا ڈسپلن آ جائے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یار میں تو تھوڑا سا کمزور ہوں، اللہ کرے اسے استاد ایسا سخت مل جائے جو اسے زندگی کے ڈسپلن سکھا دے۔ لہٰذا ہم فیسوں پہ سختی کریں گے، ریکور کریں گے، تو تب جا کے ہمیں بینیفٹس ملیں گے۔ اس کے بعد آخری بات، میں نے ابھی باقی بچے میرے پاس نہیں ہیں، 8th تک آئے ہوئے ہیں، مجھے یہاں سے پتہ چلا تھا کہ یہ بچے چیٹنگ کرتے ہیں بورڈ کلاسز میں نے ان کو پھر ایک دن پیپر بنایا اسلامیات کا، میرے خیال میں 1st ایئر تھا،
پیپر بنا کے میں نے جو ہی بچوں کو پیپر تھمایا ہے، کیونکہ ہم کسی کو چیک کرنے کے لیے، ایک دفعہ میں ایک سکول میں ہم کیریئر کونسلنگ کا خطاب کر رہے تھے، تو بڑا آڈیٹوریم تھا، تو آخر میں جا کے میں نے یہ ڈائریکٹر صاحب پرنسپل سے کہا کہ آپ کے جو 20% بچے ایسے ہیں جو کامیاب ہیں، باقی 80% آپ کا بچہ جو ہے یہ زندگی میں ٹھوکریں کھائے گا۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا ہے؟ یہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں نا، ہماری نگاہیں ہوتی ہیں سب پہ۔ اب آپ سب بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنے لوگ آپ ہزار بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، بولنے والے آدمی کو سب کو پتہ ہوگا کہ وہ کیا حرکت کر رہا ہے۔ اس میں سے یہ تھا کہ جب میں کاؤنٹنگ کر رہا تھا ایریے کو، 1 2 3 کر کے ایریے کو، تو مجھے لگا ہے کہ کوئی 100 میں سے 20 بچے ایسے ہیں کہ جو میری بات توجہ سے سن رہے ہیں، باقی 80% بچے جو ہیں وہ خارج کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو بچہ توجہ سے بات نہیں سن رہا ہوتا، اس کا مطلب ہے یہ زندگی کا ٹائم گزارتا ہے۔ اب پتہ نہیں میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی، کہاں اینڈ ہوگی اس کی۔ اب میں نے جب چیک کرنے کے لیے جو ہی بچوں کو پیپر دیے ہیں، میں نے کہا اگر یہ شکایت سچ ہوگی تو ابھی 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ جو ہی بچوں کو پیپر دیے ہیں، بچوں نے فوراً کسر بسر شروع کر دیا، ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا، یہ کیا آئے گا، یہ کیا آئے گا، وہ میں نے کہا اوکے۔ تو میرے ٹیچر سینئر سیکشن، اگر یہ غلطی آپ سے ہوئی ہے، دیکھیں غلطی آپ سے ہوئی ہے، غلطی پیرنٹس سے نہیں ہوئی ہے، غلطی ہماری فارمیشن سے نہیں ہوئی ہے، ہمارے کسی بھی ذمہ دار آدمی سے نہیں ہوئی ہے۔ غلطی اگر آپ سے ہو گئی ہے تو یہ غلطی آپ سے آئندہ نہیں ہونی چاہیے کہ چیٹنگ نہیں، یہ بچوں کی خود اعتمادی کو ختم کر دیتی ہے۔ جس بندے کے اندر خود اعتمادی ختم ہو جائے تو وہ تو گوشت پوش کا ایک ٹکڑا ہے، وہ بندہ تو نہیں ہے۔ وہ تو سالن ڈالنے سے پہلے ہی پوچھے کتنا سالن ڈالوں گا، کتنی مرچیں ہوں گی، وہ تو یہ بڑا ہو کے بھی سب سے رائے لیتے، اب میں کیا کروں، اب میں کہاں جاؤں۔ یہ پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم نے ذمہ دار شہری پیدا کرنے ہیں، ہم نے کوئی مایوس لوگ پیدا نہیں کرنے ہیں۔ خودداری ختم ہو جاتی ہے، جب خودداری ختم ہو جائے گی تو پیچھے کیا رہتا ہے؟ ہم بچوں کو ہم نے کون سی تعلیم دی ہے؟ اس لیے سینئر کے جو ٹیچر ہیں، اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، بچوں کو ایسی عادت پڑ گئی ہے، تو یہ عادت ان میں نہیں ہونی چاہیے، اس کو سر سے ختم کر دیں۔ اگر کوئی پیرنٹس، کوئی مدر، کوئی آپ کو تجویز دیتا بھی ہے تو آپ اس کو ڈسارڈ کریں، اس سے کہ یہ بچے کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، اپنے بچے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ میری آخری بات تھی کہ اس کو آپ ڈسارڈ کریں، چھوٹے لیول پہ بھی ڈسارڈ کریں اور بڑے لیول پہ بھی ڈسارڈ کریں۔ آخری پھر سمیٹے بات، ہماری تدریس افیکٹو اور کریٹو ہونی چاہیے، ہماری تدریس کا مرکز بچہ ہونا چاہیے۔ لرننگ بائی ڈوئنگ میں ڈوئنگ کو ہم نے تلاش کرنا ہے کہ یہ چیز بچے کس ایکٹیویٹی سے سیکھیں گے۔ سپون فیڈنگ ہر سٹیج سے، پری سے لے کے ہر لیول تک سپون فیڈنگ کو ختم کر دیں۔ بچہ گندا لکھے، غلط لکھے، کچھ لکھے لیکن خود کام کرے۔ یہ بورڈ پہ لکھا ہوا یا نوٹس والا چکر یہ نہیں ہونا چاہیے، بچہ اپنی طرف سے کام کرے۔ یہ ہمارے اسکول سٹارٹ کرنے کے لیے یہ آپ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو بلٹس بتائے ہیں، تفصیلیں ہمارے اب سیکس کے لٹریچر میں موجود ہیں اور ہمارے سلیبس بریک اپ میں ہی موجود ہیں، ہمارے کریکولم 2006 میں بھی موجود ہیں، ہمارا سنگل نیشن کریکولم 2021 کے ہیں یا 22 کے ہیں، اس میں بھی موجود ہیں، کیونکہ وہ حصوں میں ہے۔ پرائمری 20 میں آیا تھا، پھر مڈل 22 میں آیا ہے، چلیں اس کو سنگل نیشن کریکولم 22 کہہ دیتے ہیں، اس میں بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی آپ نے ڈیٹیل پڑھنی ہے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ جب آپ 1 سال امپلیمنٹ کر لیں گے تو ساری چیزیں آپ کو، سارا پروسیس آپ کو پتہ چل جائے گا، ساری چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی، پھر کسی سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس پہ بولتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے، سارا کچھ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے لمبا وقت سنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔